غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب آپ جلسے سے مخاطب تھے تو کہا ہے میرے ماننے والوں ہے میرے مریدین، جب تم کسی علم والے کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، لہذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کسی کم علم والے کو دیکھو اپنے سے تو اس کو اس نظر سے دیکھا کرو، اس کا علم کم ہے، لہذا اگر اس سے کوئی گناہ بھی صادر ہوا ہوگا تو کم علمی کی بنیاد پہ گناہ ہوا ہوگا تو اللہ اس کو کم علمی کی بنیاد پر کیے گئے گناہ پہ گرفت نہیں کرے گا اس کی۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے سے بڑے عمر والے کو دیکھو تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ یہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، لہذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہو۔ بھی فرمایا کہ جب تم کسی اپنے سے چھوٹے عمر والے بچے کو دیکھو تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا کرو، اس کی عمر تھوڑی ہے لہذا اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہو۔ اور آپ نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، آپ نے آگے فرمایا کہ جب تم کسی کافر کو دیکھو، اب ہم تو یہاں ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، اور بم جب گرتے سب اب اسرائیل حملہ ہوا ہے نا فلسطین کے اوپر، تو کوئی وہاں تفریق نہیں، حالانکہ فلسطین میں تمام مسالک موجود ہیں، وہاں کوئی تفریق نہیں ہو رہی۔ افغانستان میں اٹیک کیا تھا، یہاں برطانیہ نے حکمرانی کی پاکستان میں، تو یہ نہیں دیکھا تھا کہ بھائی وہابیوں پہ حکمرانی کرنی ہے، بریلویوں پہ کرنی ہے، شیعہ پہ کرنی ہے، دیوبندیوں پہ کرنی، نہیں، سب پہ کرنی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے ماننے والوں، جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ نہ جانے کل اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے پڑھنا اور میرا خاتمہ ایمان پہ ممکن نہ ہو۔ یہ ہے صوفیہ کی تعلیمات کہ ہر دوسرے بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو آپ سے باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات، حضرت داتا گنج بخش اجمیری جن کے ہم عرس کے دنوں میں گزرے ہیں، آپ ایک رات اپنے مریدین کے ہوتے ہوئے بعد میں نہیں، حضرت داتا صاحب اپنے شہر کے ساتھ جا رہے تھے رات، اسی طرح خراب موسم تھا، طوفان تھا، آندھی تھی، بارش تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جو شیخ کامل ہیں ان کے اوپر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ خشک ہے۔ حضرت داتا صاحب کے پاؤں زمین میں جا رہے ہیں، دلدل میں جا رہے ہیں، شیخ محفوظ ہے، کوئی طوفان آندھی کا اثر نہیں ہے۔ تو عرض کی ہے میرے شیخ کامل، میں بھی اوپن ایریے میں ہوں، آپ بھی ہیں، بارش آپ پہ نہیں ہو رہی، سختی موسم کی آپ کے اوپر نہیں، مجھ پہ کیوں؟ تو کہا اے عثمان، جب سے دنیا کے خطروں کو میں نے دل سے نکال دیا ہے اس وقت کے بعد یہ دنیا کی جو عارضی مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، میرے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یہ کمال ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے شیخ کا، آپ کے مرید پیر کا۔ اور آپ دیکھیے مرید جن کی اولاد بھی نہیں اور 1000 سال ہونے کو آیا، آپ کے مزار پر انوار پہ رونقیں لگی ہوئی، پورے سال میں جو گجر خالص دودھ نہیں دیتے وہ لوگوں کو وہاں پہ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا اپنا رنگ ہے اس کی کائنات۔ اور آخری داتا صاحب کی زندگی میں 3 بڑے کام، وہ 3 بڑے کام کیا تھے؟ ایک، لوگوں کو آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، سیکنڈ آپ نے کہا کہ تلاوت کرو، اور تیسرا آپ
لنگر لوگوں کو کھلاتے تھے، جو امیر غریب آتا تھا آپ بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ ان سے لنگر کھاتے تھے، اور امیر غریب سب کو ملتے تھے، اور میاں میر جو دربار ہے لاہور میں وہ خواص کو ملتے تھے۔ آج بھی بڑے بڑے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ میاں میر دربار پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، لیکن داتا صاحب امیر غریب سب کو ملتے تھے۔ آج بھی دیکھیے کہ وہاں وزراء بھی جا رہے ہیں، آرمی چیف بھی جا رہا ہے، وہاں کور کمانڈر بھی جا رہے ہیں، اور پی سی او جسٹس ہے جو سب سے پہلے داتا صاحب کو وہ حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں تاجر ہیں جو ہر ہفتے لاہور آتے ہیں، سب سے پہلے داتا صاحب فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے لین دین کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے زندگی میں 3 کام کیے، ایک تو آپ نے لوگوں کو نماز کا کہا، سیکنڈ آپ نے قرآن پڑھنے کا کہا، تیسرا آپ نے لنگر کا اہتمام کیا۔ تو بزرگوں بھائیوں دوستوں آپ دیکھیے کہ آج بھی ان کی خدمت کسی وقت بھی چلے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے ہر وقت وہاں تلاوت پڑھی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، اور 24 گھنٹے 1000 سال ہو گیا، 1000 سال ہونے کو آ گیا، کسی وقت بھی وہاں لنگر کا نعرہ نہیں۔ بڑے بڑے یہ سلانی ویلفیئر، چیپا، ہمارے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، بڑے بڑے ہیں، بحریہ ٹاؤن کا دسترخوان، سب کا ایک ٹائم فریم ہے کہ آپ کو یہاں کھانا فری ملے گا، لیکن ٹائم یہ ہے۔ لیکن داتا علی جویلی کی خدمت میں جائیے تو 24 گھنٹے جو نیت آپ کریں وہ آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم نے دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھنا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا۔ ہر بندے کے اندر خوبیاں ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور ہر بندے کے اندر ہم برائیاں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ میرے سوچ کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ ہم اگلے بندے میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں یا خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مد مقابل دوسرے بندے کے اندر خوبیاں تلاش کریں تو آپ کو دوسرے کے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا، اور مد مقابل آپ اس کے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ یار اس بندے میں یہ خوبیاں ہیں، میں تو ان گناہوں میں، ان بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو ہمیں معاشرے میں کوئی دوسرا برا نظر نہ آئے۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر بہتری آئے گی۔ جب ہم دوسرے کا محاسبہ کریں، اس کے تو گناہ غیبت جب آپ کریں گے اس کے تو گناہ کم ہو جائیں، لیکن نقصان آپ کا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا سے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔